دلکش ملت نے اس پورنیا کی سرزمین کو ایک عظیم تحفہ دیا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر وہ بیٹیاں جو حافظہ ہوگی، جو قاریہ ہوگی، جو معلمہ ہوگی، جو عالمہ ہوگی، اگر آپ کے گھر میں وہ آئے گی تو آپ ہی کو نہیں، پورے گھر کو، پوری نسلوں کو سجا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان نسل اللہ۔ کے ایمان کی اور عقیدے کی محافظ بن جائے گی، اور پھر تمہاری نسلوں میں کوئی حافظ قرآن بن کے پیدا ہوگا، کوئی عالم دین ہوگا، کوئی قاری ہوگا۔ کیوں؟ جب ماں پڑھی ہوگی، جب ماں پڑھی ہوگی تو اس کے گود جو ہوتی ہے، اس کی گود جو ماں کی گود ہوتی ہے، وہ پہلی تربیت کا ہوتی ہے۔ ماں اگر عالمہ ہے تو شریعت کے مطابق اس کو اپنے شکم میں پروان چڑھائے۔ ماں اگر عالمہ ہے تو اسے گود میں جب لے گی تو سنو، جب گود میں لے کر اسے غذا دے گی، قرآن کی تلاوت کے سائے میں اسے غذا دے گی، درود پاک کے سائے میں اسے غذا دے گی، تو یقیناً وہ بچہ اگر با یزید نہ کو بنا تو غلام با یزید ضرور بنا۔ بتاؤ کتنی بڑی دولت کیا ہے انہوں نے، لیکن اکیلے ان بچوں سے کیا ان بچوں کے گردن پہ جو بوجھ ڈالا ذمہ داریاں ہے، کیا اکیلے یہ بچے اسے نبھا پائیں گے؟ دلکش ملت نے پوری زندگی پورنیا کو دی، پوری زندگی پورنیا کو دے کر کے آج یہ اتنا بڑا مجمع اس ٹھنڈ بھری رات میں یہ گواہی دے رہی ہے کہ دلکش ملت نے صرف اور صرف اپنے آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو شریعت مطہرہ کے حوالے اسلام کے حوالے کر دیا، دین کے حوالے کر دیا۔ دین و ملت کی خدمت انہوں نے اتنی کی ہے کہ آج اس کا یہ اثر نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے جو امانتیں چھوڑی ہیں، اب وہ امانت صرف ان کے بیٹوں کی ذمہ داری یا ہماری بھی ذمہ داری؟ بولو بولو، نہیں بولو گے؟ کوٹے میں 10 کلو چاول بٹ رہا، سب بول دو گے؟ ایک پہ ایک فری ہے، سب بول دو گے ہاں ہم لیں گے؟ اور دین کی بات جب آتی ہے تو خاموش کیوں رہتے ہو؟ دین کے لیے جب آگے بڑھو گے تو خدا تمہیں بھی آگے بڑھائے گا۔ اگر تم مدد البنات کے لیے آگے بڑھتے ہو، اس کے معاون و مددگار بنتے ہو، اس کی فکر میں رہتے ہو، تو سنو وہ مدرسہ صرف دلکش ملت کا نہیں۔ انہوں نے اگر یہ چیز عطا کی ہے، یہ باغ لگایا ہے، اور باغ لگا کر کے انہوں نے ہم سب کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ہم سب کی یہ ضروری ہے اور لازمی ہے کہ اس مدرسے کی ضروریات کو دیکھیں، مدرسۃ البنات کو دیکھیں، اس کی تعمیری کام کو دیکھیں، وہاں بچیاں پڑھی، اور مجھے تو خوشی اس بات کی بھی ہے کہ 10 سال میں لوگ بلڈنگ صرف بناتے ہیں، صرف بلڈنگ بناتے ہیں 10 سال میں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 10 سال کے قلیل عرصے میں ان بچوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ بلڈنگ بنے یا نہ بنے، تعلیمی بلڈنگ، اور انہوں نے تعلیمی بلڈنگ بنایا ہے، اور ان بچیوں کو تعلیم سے، زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے کہ یہ میری بیٹیاں، یہ میری بہنیں جب اپنی سسرال میں جائیں گی تو اپنے سسرال والے کے عقیدے کی محافظ بنے گی، اپنے سسرال والے کے عقیدے کے محافظ و نگہبان بن جائے گی۔ پھر جب سوال اٹھے گا درود و سلام پہ تو وہ خاموش نہ رہے گی بلکہ جواب دیتی ہے۔ جب علم غیب نبی پہ سوال اٹھے گا تو وہ نہیں بیٹھے گی بلکہ وہ جواب دے کر کے اس کی اصلاح کرتی ہے۔ تو یہ قوم نسلیں اگر سدھریں گی تو ایسے نسل نہیں سدھرے گی کہ آپ حاجی ہو، ایک نہیں 10 حج کر لیا ہے، لیکن آپ کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ شریعت کا انہیں پتہ نہیں، دین کی خبر نہیں، مذہب اسلام کی معلومات نہیں کہ مذہب اسلام میں کیا انعام و اکرام ہے۔
اس کی خبر نہیں ہے. کبھی کوئی عیسائی کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کوئی پنڈت کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کوئی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ مذہب اسلام نے اگر تعلیم کی اجازت دی ہے تو دین محمدی کی تعلیم کی اجازت دی ہے, شریعت محمدیہ کی تعلیم کی اجازت دی ہے, تاکہ تم خود بھی سنورو اور اپنی نسلوں کو بھی سنوارو. دیکھو میں بتا رہا ہوں, موضوع تو دوسری طرف چلا گیا لیکن ضروری موضوع. حضرت بایزید بستامی پہنچے اپنی ماں کے پاس, اور بایزید بستامی نے اپنی ماں سے عرضی پیش کیا کہ ماں, آج اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے, کتنا بڑا مقام مجھے عطا کیا ہے کہ آج بادشاہ وقت بھی ہے اور وہ آتا ہے میرے سامنے تو زانوِ ادب کو تہ کر کے بیٹھتا ہے, یعنی ادب سے مجھ سے بات کرتا ہے. وزیر بھی ہے تو وہ بھی ادب سے بات کرتا ہے, بڑے بڑے رؤسا بھی ہیں تو وہ آ کر کے ادب سے بات کرتے ہیں. بتا یہ میرا کمال ہے, میری محنت اور میری مشقت کا کمال ہے. ماں نے مسکرا کے کہا نا بیٹا, یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. بولے سبحان اللہ, یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. کہا ماں, مجاہدہ میں نے کیا ہے, عبادت و ریاضت میں نے کی ہے, روزہ شب زندہ دار بن کر میں رہا ہوں, جنگلوں میں اللہ کی صدائیں میں نے بلند کی ہے. یہ کمال میرا ہے, تیرا کیسے ہے؟ کہا بیٹا یہ بتا کہ تیرے اندر یہ ذوق کہاں سے, تیرے اندر یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ کہا کہاں سے؟ کہا بیٹا جب تو شکم میں پروان چڑھا تھا تو میں تہجد گزار بن گئی تھی. سبحان اللہ. تہجد کی نمازیں پڑھتی تھی, دن رات اللہ اور رسول کی یاد میں گم رہا کرتی تھی. بیٹے جب تو دنیا میں آیا تو سن, کبھی بھی بے وضو تجھے دودھ نہ پلایا, اور جب بھی دودھ پلانا ہوتا تھا باوضو ہوتی تھی, 2 رکعت نفل پڑھتی تھی اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتی رہتی تھی اور پھر تجھے دودھ پلاتی. بتاؤ یہ 10 آئے گا کہاں سے؟ بولو یہ علم کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ. کیا اسکول یہ تعلیم دے سکتے ہیں؟ انگلش میڈیم یہ تعلیم دے سکتے ہیں؟ بولو انگلش میڈیم نے تو بے ادبی کا طرز آپ دیکھتے ہوں, اکثر کہا کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے چھوٹے ہو یا بڑے بچے ہو, جب وہ اسکول جانے لگتے ہیں تو بستہ کہاں رکھتے ہیں؟ کتاب کو کہاں رکھتے ہیں؟ پیٹھ پر رکھتے ہیں. اور جب ایک ننھا سا بچہ چھوٹا سا یسن القرآن لے کر, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, جب یسن القرآن لے کر کے وہ چلتی ہے, بولو وہ کہاں پہ رکھتی ہے؟ یہ علم دین کا, شریعت محمدیہ کا ہی درس ہے. اس بچی کو کس نے سکھایا ہے؟ اس بچے کو کس نے سکھایا ہے؟ ارے وہ تعلیم جو کتابوں کو پسے پوشت ڈالے, وہ تعلیم انگریزوں کی تعلیم ہے, اور جو کتابوں کو سینہ سے لگا کر علم کا نور عطا کرے وہ شریعت کی تعلیم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اشرفی دولہ, اشرفی دولہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے اگر اپنی نسلوں کو سنبھالنا چاہتے ہو, اگر اپنے خاندان کو بہتر بنانا چاہتے ہو کہ تمہاری نسل میں کوئی شرابی نہ ہو, چاہتے ہو کہ تمہاری نسل میں کوئی جواری نہ ہو, چاہتے ہو تمہاری نسل میں کوئی بدعقیدہ پیدا نہ ہو, چاہتے ہو تمہاری نسل میں کوئی بے دین نہ ہو, کوئی سعودی جا کر کے اپنے ضمیر کا سودا ہوتا. اگر چاہتے ہو کہ کوئی گویت جا کر کے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے, آج تک فاتحہ کا کھایا, لنگر کا کھایا, کل سعودیہ سے واپس آیا تو فاتحہ شرک ہو گیا. اگر چاہتے ہو کہ نسلیں اس سے بچی رہیں تو اپنے بچی کو علم دین سے آراستہ کرو. جو دلکش ملت نے تمہارے لیے باغ لگایا ہے,
اور ان بچے سب اس میں دن رات لگے ہیں، محنت و مشقت کر رہے ہیں، تو اگر چاہتے ہو تو ان سے جڑو، ان سے جڑو، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ جب ان کی حوصلہ افزائی کرو گے، آؤ گے مدرسے میں چند لمحے بیٹھ جاؤ تو جانتے ہو مدرسہ کس کا گھر ہے؟ نبی پاک جی، اسی میں بیٹھتے ہو اپنے گھر، کولر میں بیٹھتے ہو اپنے گھر میں، لیکن جب مدرسہ میں آ کر کے بیٹھو گے تو کس کے گھر میں؟ بولو، رسول اللہ کے گھر میں بیٹھو گے، اس کے سائے میں تم بیٹھو گے۔ یقین جانو میرے عزیز کہ جتنی دیر تک وہاں بیٹھے رہو گے اتنا ثواب تمہیں ملتا رہے۔ لیکن دلکش ملت نے صرف یہی نہیں کیا ہے بلکہ ایک طرف پڑھانے کا بھی انتظام کیا ہے اور دوسری طرف پلانے کا بھی انتظام، کہ پڑھایا بھی جائے اور بولو بولو پلایا بھی جائے۔ اور پلانے کے لیے صرف ایک ہی کاسا نہیں لیا ہے بلکہ پلانے کے لیے 2 کاسا لیا ہے۔ چشتی رنگ بھی ہے اس میں اور قادری رنگ بھی ہے، اشرفی رنگ بھی ہے اور رحمی رنگ بھی ہے، کہ یہ دونوں پیالے سے پیتے رہے۔ کبھی چشتی پیالہ چھلکایا ہے ملت نے، کبھی قادری پیالہ چھلکایا ہے، نینا و ساغر سے پورے پورنیا ہی نہیں سیمانچل کی دھرتی کو انہوں نے علم دین سے سجایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ پورنیا کی سرزمین پہ آج سے 15 سال پہلے قاضی سیمانچل مفتی زبیر صاحب اور دلکش ملت نے مجھ سے ملاقات کی پورنیا کی سرزمین پہ لائن میدان میں کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے زبردستی مجھ سے 7 روز کا ٹائم دیا دلکش ملت نے، اور واسطہ کیا دیا؟ واسطہ حضور اشرف الاولیاء کا ہے کہ مجھے خلافت اشرف الاولیاء سے ہے، اس لیے اس ناطے میں آپ کا بڑا بڑائی ہوں، اور میں یہ آپ سے تمنا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے 7 روز سنیت کے لیے اور پورنیا کے ایک ایک چوراہے پہ ہم تینوں نے خطاب کیا عقیدے کے معاملے کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے۔ آج لوگ تحریک بیداری چلا رہے ہیں، تحریک بیداری چلا رہے ہیں، زمینی سطح پہ خالی ہے، نام تحریکی بیداری ہے، لیکن کبھی کسی امام کی ضرورت کو اس نے محسوس نہ کیا، کبھی کسی مسجد کی ضرورت کو محسوس نہ کیا۔ ارے تحریک بیداری اگر چلایا ہے تو وہ دلکش ملت نے چلایا تھا، کہ گھر گھر جا کر عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے اور اعمال کی اصلاح کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور دلکش ملت زندہ باد زندہ باد، حضور دلکش ملت جاری رہے گا، اشرفی دلہا زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوست، کہنا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آئے ہو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ان بچوں نے لنگر بھی چلایا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کے عرس میں آئے ہو تو فیض لے کے جاؤ، یہ اس عزم مصمم کے ساتھ اٹھو اور یہ عزم مصمم کر لو کہ 100 روپیہ کمائیں گے، 5 روپیہ نبی کے گھر گھریں گے، 95 روپیہ اپنے ذات پہ خرچ کریں گے اور 5 روپیہ نبی کے لیے نکالیں گے۔ بولو نکالو گے کہ نہیں؟ جس نبی کے صدقے میں 100 روپیہ تمہیں ملا ہے، کیا اس نبی کے لیے 5 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ اور یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر 100 روپیہ کماتے ہو، 5 روپیہ نکالو گے دوسرے روز سے 200 روپیہ کماتے ہو، اور جو 200 میں 10 روپیہ نکالو گے تیسرے روز 300 آمدنی ہوگی، جو کہ نبی نے دیا ہے، نبی کے لیے نکال رہے ہو، اور جب انہیں جمع کر لو تو پھر دلکش ملت کے لگائے ہوئے اس باغ میں مدرسۃ البنات کے حوالے کر دو، خود کھڑے ہو کر کے تعمیری کام تو یقین جانو تمہاری آمدنی ہی نہیں، تمہاری کمائی میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا، آمدنی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوست کہ درود شریف پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں،
عقیدت سے پھر موت